ایز اے صدر لاہور ہائی کورٹ بار، اور میری جو ٹیم ہے جناب سردار علی گیلن صاحب وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار، فلک ناز گل فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار موجود ہیں. سب اس معاملے میں یونینیمسلی اس پوائنٹ پہ ہیں کہ عدلیہ کے وقار کو ایز اے سسٹم، ایز اے ڈپارٹمنٹ، ناٹ فار اے پرسن، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی جو آرٹیکلز ہیں اس کے مطابق ملک کا نظام چلنا چاہیے. اور ہم بالخصوص کس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ عدلیہ کے پروسیس میں جو کہ ان کا انڈر دی اوتھ کام ہے، اس میں اگر کوئی انٹرفیئرنس کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، شخصیت ہے، کوئی بھی پاورفل ادارہ ہے، کوئی بھی ایجنسی ہے، کوئی چاہے آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو جو کہ قانون اور آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہاں کنڈیم کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قانونی حیثیت دائرے سے یا دستوری ذمہ داریوں سے باہر نکل کے اگر کوئی کام کریں گے تو یہ وکلا کی فرسٹ اینڈ فور موسٹ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے پبلک کے سامنے اس کو لیڈ کریں گے. اور اس معاملے میں جب تک یہ ادارے اپنی حدود میں واپس نہیں جاتے اور عدلیہ آزاد نہیں ہو جاتی اور عوام کو ان کا انصاف نہیں ملتا، یہ انشاءاللہ تحریک جاری رہے گی. میں اسی موقع پہ اوور ٹو حمد خان صاحب کہ سر آپ کائنڈلی شیئر کریں. تھینک یو جی. جناب صدر، آپ نے بڑی جامع باتیں کہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اپنا تاریخی کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری دوسری کچھ بار ایسوسی ایشنز وہ اپنا مناسب کردار ادا نہیں کر رہی. تو ان حالات میں آپ کو سارے ملک میں ایک لیڈرشپ لینی پڑے گی، کیونکہ ملک ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے جس کی اس سے بہتر عکاسی نہیں ہو سکتی جو کہ کل 6 ججز کے لیٹر سے آپ ساری قوم کے سامنے آئی. میرے نزدیک یہ وہ ایونٹ ہے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، جس میں کہ جس بارے میں عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جوڈیشل ورک میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا پہلا ایکسپوجر جو ہوا ہے کھل کے وہ شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں ہوا ہے. اور اسی کو آگے لے جاتے ہوئے انہوں نے بھی اس کا بھی ریفرنس دیتے ہوئے کہ آپ نے وہاں بالکل درست فیصلہ کیا، لیکن آگے کا رستہ بھی تو بتائیں، کیونکہ یہ معاملہ وہاں ختم نہیں ہو گیا جو شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ 2018 میں ہوا ہے. یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے. جوڈیشل پروسیس کے ساتھ انٹرفیئرنس جو کر رہے ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز والے، یہ معاملہ وہاں تک نہیں بلکہ دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے اس لیٹر نے ایک پاکستان کی تاریخ میں، ایک عدالتی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. لہٰذا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب ان 6 ججز کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی جرأت کو، ان کی ہمت کو. انہیں پہلی دفعہ ایک ہائی کورٹ تک، مکمل ہائی کورٹ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے کام میں کھلم کھلا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے اپنے مقصد کے، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ان کو ناپسند ہیں ان کو روکنے کے لیے. لہٰذا پہلی بات تو اس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کردار بڑا سخت متنازع ہوا ہے اس خط کے ساتھ، کیونکہ یہ بارہا ان کے نوٹس میں لایا گیا ان ججز نے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو کورٹ سبارڈینیٹ کورٹ کے ججز جو ہیں جیسے ڈسٹرکٹ ججز کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی. تو اس لیے ان کا جو اس معاملے میں رول ہے وہ قابل قدر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کیوں اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں، کیا کام ہے ان کا ججز کے ساتھ، کیوں وہ ججز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مخصوص فیصلے لینے کی کوشش ہے اور جو انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں ان کے رستے روکنے کی کوشش ہے. اس لیے اس میں ہماری سب کی، یہ سارے پاکستان کے وکلاء کی یہ مطالبہ ہے
کہ اس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن مقرر ہونا چاہیے، اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ آپ سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، اور وہ ان شکایات میں انکوائری کر کے اور سٹیپس لیے جائیں گے، جس سے کہ پاکستان میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو فی الفور روکا جائے، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنا مناسب رول ادا کریں، کیونکہ اس خط سے ایک چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ شکایات تقریباً 1 سال قبل یعنی مئی 2023 کو ان ججز نے اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے سینئر اپیلنگ جج جو آج چیف جسٹس ہیں ان کے نوٹس میں لے کے آئے تھے، اور یہ تاریخ کے سامنے جواب دہ ہوں گے دونوں چیف جسٹس کہ ان شکایات پر آپ نے کیا ایکشن لیا۔ ابھی تک تو بظاہر پچھلے 10 مہینے گزرنے میں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے، جس سے حالات دن بدن بگڑے ہیں جن کا انہوں نے اپنے خط میں اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے جتنے الیکٹڈ نمائندگان ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت آن پڑی ہے کہ ملک میں سارے وکلاء کو اکٹھا کیا جائے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح سے ہمیں آئین کو بچانے کے لیے، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے اور ملک میں رول آف لا لانے کے لیے یہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس میں اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں دونوں چیف جسٹس کی کوتاہی ہے۔ یہ مئی میں ان کے نوٹس میں لائی گئی تھی یہ بات، اس کے بعد 4 مہینے وہ چیف جسٹس رہے اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی وقت اس وقت کے سینئر پیونی جج جو آج ستمبر سے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی، انہوں نے بھی تقریباً 1 سال گزر رہا ہے اس میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لہٰذا میرے نزدیک اس وقت چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس صورتحال میں، اور ان کو اس کا فل فور ازالہ کرنا چاہیے۔ ہم جہاں جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے یہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، کہیں چھپ کے نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ساری قوم کو پتہ چلے کہ کیا گزری ہے ہمارے ججز کے ساتھ اور کیا انہوں نے کیا ہے اس مشکل حالات میں آئین کی دفاع کے لیے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وکلا کے اندر واضح تقسیم بھی دکھائی دے رہی ہے اور کمیشن کا آپ کا مطالبہ جو منظور نہیں کیا جاتا تو آپ کا لایا میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اب لمبی جدوجہد ہے، اس کے بارے میں یہی کمپلیمنٹ دوں گا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو پریمیئر بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی، کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ہر صورت لے کے جانا ہے، سارے پاکستان میں وکلاء کو اس میں انوالو کرنا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ عوامی عدالت میں ہوگی یا عدالتوں کے اندر ہوگی؟ جی بسم اللہ سر میں جی دیکھیں آج کا یہ ایک اوپننگ سیشن تھا اس بات کا کہ فوری طور پہ ایک ملک میں واقعہ ہوا ہے تو ہم نے فوری طور پہ لائرز کمیونٹی کی طرف سے اپنی آواز بلند کر دی ہے۔ جو فردر لائبل ہے ہم لاہور ہائی کورٹ بار کا پراپر اجلاس طلب کر رہے ہیں، اس پہ ہم ساری تجاویز، خان صاحب کا بھی پوائنٹ، اشتیاقی خان صاحب والا بھی پوائنٹ، ساری فارمولیٹ کر کے ایک پورا ایک لائبل بنائیں گے